حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، اور خواب یہ آپ نے فلسطین میں دیکھا، اور خواب یہ تھا کہ میں اپنی سب سے پیاری چیز کو راہ خدا میں ایثار کرو، ذبح کرو۔ تو سوچا کہ اس وقت مال بہت عزیز ہے، تو انہوں نے اونٹ ذبح کیے، لیکن وہ خواب مسلسل آتا رہا۔ تو پھر انہیں یقین ہو گیا کہ مجھے اس کائنات میں سب سے پیاری چیز تو اپنا فرزند ہے، اسماعیل، جن کو دعائیں مانگ مانگ کے اللہ سے لیا ہے۔ تو اللہ نے مجھ سے اسی امتحان کا تقاضا کیا ہے، چونکہ وہ جانتے تھے کہ بیٹے کے حوالے سے اللہ مجھ سے پہلے بھی امتحان لے چکا ہے۔ پہلے اولاد نہیں تھی تو یہ امتحان، پھر اولاد ہوئی تو کہا وادی غیر ذی زرع میں چھوڑاؤ، یہ بھی امتحان۔ اب وہ بچہ چلنے کے قابل ہوا ہے، 7-8 سال کا ہوا ہے، یا بالغ سے بلوغت کی عمر میں قدم رکھا ہے، ان فوان شباب ہے، تو اب حکم ہے کہ اب اپنی محبوب ترین میری راہ میں ایثار کرو، اس کو ذبح کر دو۔ تو وہ فلسطین سے چلے، ہاتھ میں چھری لی، رسی لی، اور بیٹے کے لیے کچھ اور سامان لیے، اور یہاں سفر کرتے ہوئے مکۃ المکرمہ پہنچے، اور اپنی زوجہ سے کہا کہ بیٹے کو تیار کر دو، ہم نے دوست کی دعوت پہ جانا ہے۔ خوش نصیب، خوش خصال، فرما بردار، اطاعت و انقیاد کی پیکر حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے حکم کی تعمیل کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل کی کردار سازی میں جو بنیادی کردار آپ کو نظر آتا ہے وہ حضرت ہاجرہ کی تربیت ہے۔ ماں بیٹے کو باپ کا ادب سکھاتی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ماں بیٹوں کو، اولاد کو باپ کی محبت نہ دے رہی ہو بلکہ مخالفت کر رہی ہو تو وہ اولاد تربیت پا جائے۔ گھر ٹوٹ جاتے ہیں، خاندان بکھر جاتے ہیں۔ بالخصوص خواتین کو یہ میری بات سننی چاہیے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ حقیقت واقعیہ ہے کہ جب اولاد کے دل میں باپ کی محبت ماں نہیں ڈالتی تو وہ گھر نہیں بنتا۔ تو یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ باپ کی محبت کو کوٹ کوٹ کے اولاد کے سینے میں بھر دے۔ اگر اختلاف ہے زوجین کا تو اس کو بند کمرے میں محدود رکھیں، اولاد کو منصف نہ بنائیں، اور اولاد کو جو ہے وہ اپنے دکھڑے نہ سنائیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اولاد جب والد سے دور ہو جائے گی تو والدہ کی بھی نہیں رہے گی، اگرچہ وقتی طور پہ ہمدردی کر رہی ہوگی، اور خاندان ٹوٹ جائے گا۔ خاندان کا جو قوام ہے وہ مرد ہے، اور اگر مرد سے اولاد ٹوٹ گئی تو اگر کسی وجہ سے ماں سے جڑ بھی گئی تو وہ خاندان باقی نہیں رہے گا۔ تو ماں کی تربیت کا جو سب سے بڑا جوہر ہے وہ ایک یہ ہے کہ وہ اس کو اپنے شوہر کی مطیع اور فرما بردار بنائے۔ حضرت ہاجرہ نے یہ کیا تھا حضرت اسماعیل کے ساتھ، انہیں حضرت ابراہیم کی محبت پہ لا دی تھی، ورنہ مائیں کہتی کہ تیرا باپ تو تجھے بچپن میں یہاں چھوڑ کے چلا گیا تھا، ایک ستوؤں کا تھیلا اور ایک مشکیزہ پانی، مجھے تو یہی ملا تھا اور مجھے یہاں چھوڑ کے چلا گیا تھا، پھر وہ تو تیرے قدموں کے صدقے سے اللہ نے چشمہ جاری کر دی اور ہم اپنی کمائی کھا رہے ہیں، تمہارے باپ نے تو ہمیں کچھ نہیں دیا۔ لیکن ماں ان کو سکھا رہی تھی۔ اقبال نے جو کہا تھا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ وہ ہاجرہ تھی جنہوں نے آداب فرزندی سکھائے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ تو وہ آداب فرزندی سیدہ ہاجرہ نے سکھائے تھے، اور انہیں بتایا تھا کہ تمہارا باپ وقت کا امام ہے اور اللہ کا خلیل ہے۔ اور یہ جو رویہ تھا کہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، یہ حضرت ہاجرہ جانتی تھی یہ حکم الہی کی وجہ سے ہو رہا ہے، لہٰذا اس پر بیٹے کو باپ کی مخالفت میں ابھارا نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ مطیع اور فرما بردار بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔